اللہ کو جس نے پہچان لیا یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کیا، اور جس نے اللہ کی توحید کا حق ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا اے معاذ یہ بتاؤ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ ابن جبل کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل جواب دیتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے، شرک کی کوئی قسم ان کے اندر پائی نہ جائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کو۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اے معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ما حق العباد علی اللہ، اگر اللہ کا جو حق بندوں کے اوپر ہے، اگر بندے اپنا یہ حق ادا کر دیں تو اللہ کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ گویا اگر ہم نے اپنے اوپر جو اللہ کا حق ہے اس کو پہچان لیا تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کون ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت جسے ہم اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جس کو ام الکتاب پورے قرآن کی ماں کہا گیا، پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کو ذرا اٹھا کے دیکھیے، سورہ فاتحہ ہمارے رب کا انٹروڈکشن کراتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، ہر طریقے کی تعریف کا وہی حقدار ہے، شکر ادا کیا جائے تو اس کا کیا جائے، تعریف کی جائے تو اس کی جائے، گن گائے جائے تو اس کے گائے جائیں۔ کون ہے وہ؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، ساری کائنات کا سسٹم اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں، سورج کو پورب سے نکالنے والا وہی ہے، پچھم میں ڈبونے والا وہی ہے، بارش کو نازل کرنے والا وہی ہے، زمین سے سبزی اگانے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی دینے والا وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے، انتہائی دیاوان ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کو مزید اور تاکید فرمائی الرحیم، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کی رحمت اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی ہے اور اس کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہے۔ وہ اگر ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والوں کو روزی دے رہا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی زندگی اور روزی دے رہا ہے، سب کے لیے اس کی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ انٹروڈکشن کرایا اللہ، اور انٹروڈکشن کرانے کے بعد، تعارف کرانے کے بعد پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی بتایا۔ ایاک نعبد، جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن الرحیم وہی ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی ہوگی تو صرف اور صرف تیری ہی ہوگی، مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھی سے مانگیں گے، مشکل کشا اگر مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، حاجت روا مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، غوث مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے، مددگار مانیں گے تو تجھی کو مانیں گے۔ یہ اعتراف ہر مسلمان کو 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں اس سے کروایا جائے۔ اور سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے
اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور یہ سورت ایک صحابی کو بڑی پسند تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لشکر میں بھیجا۔ لشکر کا کے جو امیر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد ضرور۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی کمپلینٹ کی، کہا اللہ کے نبی یہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں یہ کوئی بھی سورت پڑھتے تو ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلایا، پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی لأنہا صفت الرحمن، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ رحمان کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی صفات کیسی ہے؟ سورہ اخلاص کے اندر بتایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کے بارے میں اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے، اس لیے میں اس سورت کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں، ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا۔ سورہ اخلاص کی محبت، اس لیے کہ سورہ اخلاص سے محبت نہیں، در حقیقت اللہ سے ان کو محبت تھی، اللہ کی توحید سے محبت۔ ذرا سورہ اخلاص کو دیکھیے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اچھا اللہ ایک ہے کا کیا مطلب؟ یا دنیا میں کوئی ایسا بھی جو کہتا ہے اللہ کئی ہیں، اللہ دو ہیں، اللہ تین ہیں؟ نہیں، سب لوگ اللہ ایک ہے، سب یہ کہتے ہیں۔ آپ کے مہاراشٹر میں ایک سائیں جی تھے، سائیں بابا، وہ بھی کہتے تھے سب کا مالک ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم ہندو بھائی بھی آپ کو ملیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ سب کا مالک ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کیا مطلب؟ کوئی ایسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے اللہ دو ہے؟ نہیں، اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں توحید کی جو صحیح شکل و صورت تھی آج دنیا میں باقی نہیں بچی۔ ہر مذہب نے توحید کا جو عقیدہ تھا اس کے اندر ملاوٹ کی۔ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور یہ اسلام ہی وہ دین ہے جو دین توحید ہے، اور اسی لیے اللہ کے یہاں کوئی اور دین سویکار، کوئی اور دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے قبول نہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، دنیا میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بھی پوجا کریں، کسی کے آگے سجدہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن سب کا مالک ایک ہے، لہذا سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں، جانا سب کو ایک ہی جگہ۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف تو ہے، یہ ہندو مذہب کی کتاب گیتا کے خلاف۔ میں تو الحمدللہ سنسکرت بھی میں نے اس کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ گیتا جو ہندو مذہب کی سب سے مقدس کتاب ہے، اور عدالتوں میں جس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے، گیتا بھی یہی کہتی ہے کہ سارے مذہب سچے نہیں ہیں، سارے دھرم سچے نہیں ہیں۔ گیتا کا ایک شلوک دیکھیے، سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرණم ورجہ اہم توام سرو پاپیبھیا موکچیاسمی مام شچہ۔ یہ گیتا کا شلوک گیتا کے 3 ادھیائے کے اندر موجود ہے۔ شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب کو، تمام دھرموں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر، ایک راستے پر آ جاؤ، توحید کے راستے پر آ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے پاپ سے تمہیں نجات مل جائے۔ ذرا غور کیجیے، اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام کی طرف آ جاؤ، یعنی توحید کی طرف آ جاؤ، جو تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے، جو تمام نبیوں کا مشن رہا ہے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی کوشش، ان کی محنت ایک ہی ٹاپک پر تھی، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے کہ جس مسلمان کے دین کی بنیاد توحید، جس مسلمان کی مذہبی کتاب قرآن کا ٹاپک توحید ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی الف سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک پورا قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت تو چھوڑو، کوئی صفحہ، کوئی رکوع ایسا نہیں جس میں توحید کا بیان نہ ہو اور شرک کی نفی۔ آج وہ مسلمان توحید کے معاملے میں لاپرواہ ہے۔ اس کے دماغ میں پٹی پڑھانے والا جو پٹی پڑھا دیتا ہے وہ
اسی راستے پر چلا جاتا ہے، وہ یہ سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ جب یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ اللہ جو غفار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ، شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں، شرک سے کمتر گناہ ہیں، وہ تو معاف ہو جائیں گے، شرک کی اللہ کیا معافی ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے ایک جگہ اپنے نبی سے فرمایا، اپنے نبی اکرم کا کیا مقام ہے۔ ابھی آپ نے سیرت پر تقریر سنی ہے، 3 دن سے لگاتار آپ تقریریں سن رہے ہیں، مقام رسالت پر آپ نے پوری تقریر سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے آپ کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پیارے نبی، ہم آپ کو بھی یہ پیغام سنا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم نے یہ تعلیم ان کو بھی دی ہے، ہم نے یہ پیغام ان کے اوپر بھی نازل فرمایا ہے۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، اگر آپ نے بھی توحید کا حق ادا نہیں کیا، اگر اللہ کی توحید کے معاملے میں آپ سے بھی چوک ہو گئی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ کیا نعوذ باللہ ہم اپنے نبی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ سے شرک ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی، آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، اس کے باوجود ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ گویا رسول اکرم کے اوپر یہ آیت نازل کر کے رسول اکرم کی امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے اور توحید کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھو اور اس میں کوئی لاپرواہی نہ ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کا مسلمان توحید کے معاملے میں لاپرواہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے ماتھے کو غیروں کے آستانوں پہ جھکا دیا۔ یہ ماتھا، یہ ہماری باڈی کا سب سے ٹاپ حصہ ہے، ہمارے جسم کا سب سے اونچا حصہ۔ اس ماتھے کی عزت اسی میں ہے، اس ماتھے کا سمان اسی میں ہے کہ اس کو رب کے آگے جھکایا جائے۔ اس ماتھے کی توہین ہے کہ اس کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکائیں۔ کس کے در پہ جھکائیں؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ہمیں کھلائے، ہمیں پلائے، ہمیں روزی دے، ہماری زندگی کا، ہماری موت کا مالک؟ ذرا آپ قرآن کا 20واں پارہ اٹھائیے، قرآن کا 20واں پارہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، 5 آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جائیے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اے اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والوں، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور جب یہ بارش دنیا میں نازل ہوتی ہے تو ہرے بھرے باغات، ہرے بھرے باغیچے وجود میں آ جاتے ہیں؟ الہ مع اللہ، اے اللہ کے بندو، جب اللہ کو خالق مانتے ہو، جب زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، جب آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، جب بارش نازل فرمانے والا اللہ، تو اے اللہ کے بندو، الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کے لائق کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے سجدوں کا، تمہاری نظر و نیاز کا، تمہارے مدد مانگنے کا حقدار کیسے ہو جاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ اتنا پیارا انداز، اللہ نے اپنی ربوبیت کو توحید کی دلیل بتایا، اور اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی، کہا کہ بل ہم قوم یعدلون، شرک کرنے والے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ مشرک کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ بھٹک گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے مڑ گیا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں،
اللہ کے رسول زندگی بھر جن مکہ کے کافروں سے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، ان سے آپ کی زندگی بھر دشمنی رہی، کیا مکہ کے کافر اللہ کو رب نہیں مانتے؟ کیا وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل نہیں تھے؟ ذرا قرآن اٹھا کے قرآن سے سوال کیجیے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اے نبی آپ ان مکہ کے کافروں سے سوال کیجئے، ان مکہ کے مشرکوں سے سوال کیجئے، کون وہ ذات ہے من بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہو یجیر، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ مکہ کے کافر بھی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش نازل فرمانے والا اللہ ہے۔ اللہ کو رب مان رہے ہیں، اللہ کو خالق مان رہے ہیں، پھر بھی قرآن انہیں مشرک قرار دے رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی ان سے جہاد کر رہے ہیں۔ آخر کیوں اس کیوں کا جواب آپ کو۔ جو مکہ کے کافر اللہ، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قربانی کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عبادت تو تھی، عبادت میں شرک کیا مزید۔ حج کرنے جاتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ آج ایک مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم لبیک جب پڑھتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور مکہ کے کافر جب لبیک پڑھتے تھے تو معلوم ہے کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ہاں ایک شریک ہے اور اس کو تو نے ہی شریک بنایا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رب ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہے، وہ اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے ان کو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رب بنا رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنی ربوبیت حضرت عیسیٰ کو بھی دی، اللہ بھی رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود سے رب نہیں بنے، ان کو اللہ نے رب بنایا۔ اب کوئی کان پکڑ کے پیچھے سے ایسے گھما کے اگر بولے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ شرک نہیں کر رہے۔ مکہ کے کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک ہے اور اس شریک کو بھی تو نے بنایا ہے، اس کا مالک بھی تو ہے۔ توحید میں کوئی منطق نہیں چلے گی میرے بھائی، توحید میں مثال نہیں چلے گی کہ صاحب پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو پہلے اس کے اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے، آفیسر کے پاس جانا ہے تو پہلے بیچ کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منطق آپ کو پتا ہے کس کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے پرائم منسٹروں اور بادشاہوں کی طرح کمزور ہے؟ دنیا میں جب کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے، تب وہ جو ہے کسی کو بیچ میں پکڑتا ہے، کسی کا واسطہ لگاتا ہے، کسی کو میڈیٹر بناتا ہے کہ چلو بھائی تم میری بات اللہ تک پہنچا دو۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے کا محتاج ہے؟ ڈائنامائٹ کر دیا اللہ نے اس عقیدے کو قرآن میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں جواب دے دو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب۔ ایک صاحب مثال دینے لگے، بنارس سے بمبئی جانا ہو تو کیسے جاؤ گے؟ ڈائریکٹ چلے جاؤ گے؟ ٹرین کی ضرورت پڑے گی، ہوائی جہاز کی ضرورت پڑے گی۔ کہیں جانا ہے تو تمہیں ٹرین کا سہارا لینا پڑے گا، ہوائی جہاز کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سامنے دکان ہے، دکان میں مجھے جانا ہے، میں ہوائی جہاز سے جاؤں گا دکان؟ ہمیں واسطہ اور سہارا اس کے لیے چاہیے جو دور ہو۔ میرا رب تو اعلان کر رہا ہے کہ فإنی قریب، ہم تو قریب، اجیب دعوت الداعی، اور قریب کہنے کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا، قریب کہنے کے بعد
کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا. یہ بھی اعلان کر دیا کہ قریب کا مطلب کیا ہے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں پکارے، دنیا کے کسی بھی کونے میں پکارے، میں فوراً پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ کا ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا، معلوم ہے آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ یونس علیہ السلام. قرآن میں اللہ نے انہیں مچھلی والا بھی کہا، ذنون، مچھلی والا نبی. مچھلی کے پیٹ میں دنیا کا کوئی موبائل کا ٹاور کام کرے گا کیا؟ کوئی نیٹ ورک کام کرے گا؟ ذرا سوچو. جہاں کوئی نیٹ ورک کام نہ کرے، جہاں کسی چیز کی کوریج نہ ہو، وہاں میرے رب کی کوریج، وہاں میرے رب کی حکومت ہے، وہاں بھی میرے رب تک کی قدرت ہے، وہاں بھی میرا رب پکارنے والے کی پکار کو سنا. یونس علیہ السلام مچھلی